السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے صرف 10 منٹ لوں گا، بریک کا ٹائم ہے، آپ لوگ میرا خیال ہے کافی تھک گئے ہیں۔ حضرت مفتی انعام صاحب ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہوں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے پوچھتے رہیں، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ اچھا، حج کے مسائل جب سنے جاتے ہیں نا تو لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے۔ تو کیسے ہوا؟ کتنے آرام سے، جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا۔ تو اس لیے لوگ کچھ، میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں، کیا کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم۔ تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا، 19واں یا 20واں حج ہوگا، وہ بہت ایکسپرٹ ہیں۔ حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں، اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں۔ انسانی آنکھ، ناک، کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے، تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ کیا خیال ہے؟ یہ حق رکھتے ہیں نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی، بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا۔ آپ میری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جوڑ دیا، سمت بونڈ لگا کے، ایلفی لگا کے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا، بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے، خود بخود جڑ گیا ہے، حسن اتفاق ہے، بائی چانس ایسا ہو گیا، یہ کہہ سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا۔ اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا، چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں، جڑتی۔ آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے، یہ فل ان دا بلینکس، یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں، کیا کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ جڑتی نہیں ہے خود بخود۔ گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا۔ 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا، 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے، دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا، پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا۔ اتنی پیچیدہ مشین، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے۔ کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی آٹومیٹیکلی؟ یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہو۔ اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا، حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو۔ تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا گھر کیا اور مینا کیا اور عرفات کیا، یہ سب باتیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اب خدا کو ماننے والے کی 2 قسمیں، ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے، کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی۔ بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے۔ لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب۔ تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کے ماننے والے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی۔ جی بالکل۔ گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما اف، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو۔ گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی۔ گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔
تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر، نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں۔ چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، پورے رشتے ہی مارکیٹ سے، ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے۔ تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام، کہ آپ کا ریلیشن، یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ۔ اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا، کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے، پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے۔ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال۔ یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن فجعلہ نسبا، ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان۔ تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا، اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا۔ تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو۔ مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس، خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں۔ آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں، کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں۔ بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں۔ لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں۔ بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ انگریزوں میں یہ حق ہے، مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا۔ تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق۔ اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں، صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا، اتنا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا۔ یہ باتیں چلتی ہیں، اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب، میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے، ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی، طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے۔ کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز، یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے، تو ایسے مانتے رہیں آپ۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے۔ اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ 2 طرح کی عبادتیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، غریبوں کی مدد کرنا۔ یہ ہر مذہب میں ہے، ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے، لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ ایک لاجک ہے، اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام۔ نماز سمجھ میں آتی ہے، آپ وضو کرتے ہیں، صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے۔ اس کی ایک ہی لاجک ہے، وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو، میرے غلام، اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے۔ آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، وہ بیچارہ بھاگا بھاگا جا رہا ہوتا ہے، رکھ کے آتا ہے، کہتا ہے واپس اٹھا کے لے آؤ۔ کہتے ہیں سر آپ نے وہاں رکھوایا کیوں تھا جب واپس لے کر آنا تھا؟ تو وہ کیا سکھاتے ہیں، آرڈر از آرڈر۔ ان کو پتا ہے جنگ میں اگر ضرورت پڑی نا کہ یہاں سے وہاں جاؤ، اور یہ مناظرہ کرنے لگ گیا کہ سر کیوں جاؤں، تو جنگ میں شکست ہو جائے گی، تو آفیسر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے، کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں بھائی تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے تم نے کرنے ہیں۔ تو حج بھی اسی ٹریننگ کا نام ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم نے کرتے رہنا ہے، بس یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں، یہی اس کی ایک لاجک ہے۔ دیکھیں اسلام میں لباس، گورے اس
بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلا ہوا لباس پہننا یہ مسلمانوں نے یہ دنیا میں پھیلایا ہے یہ، لیکن حج میں ہم سے سلا ہوا لباس چھین لیا جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اسلام میل کچیل کو پسند کرتا ہے یا صفائی کو؟ کبھی آپ نے سنا کہ جو جتنا گندا میلا ہوگا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا، یا مسجد میں جتنا میل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پیاز کھا کے کچا پیاز کھائے نا، اس کو کہا ہے کہ لا یقربن مصلانا، مسجد آنا تو دور کی بات، قریب بھی نہ پھٹکے، اتنی نفرت تھا۔ حالانکہ پیاز کی اسمیل کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی، پسینے میں آیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ جمعے کی نماز میں آپ نے حکم دیا غسل کر کے آؤ، کراؤڈ ہوتا ہے تو سب نہا دھو کے آئیں گے۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت ہے، لیکن حج میں نبی نے فرمایا جتنا میلا کچیلا پراگندہ بال والا ہوگا ایسا حاجی اللہ کو محبوب ہے۔ روٹین سے ہٹ کے کچھ کام کروائے جا رہے ہیں ہم سے۔ عام طور پر سر ڈھانکا جاتا ہے، لیکن حج میں آپ کو سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بال رکھے ہیں، کہیں بھی آپ سے سر منڈوانا ثابت نہیں ہے، لیکن حج کے موقع پہ سر منڈوایا جاتا ہے۔ اب آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم گئے، اتنی ہم نے اسٹرگل کی، مینا گئے اور رمی کی اور اتنے تھک ہار کے ہمیں انعام کیا دیا جا رہا ہے؟ سر منڈا کے واپس آؤ۔ کبھی آپ نے کوئی ایسا مہمان دیکھا، میزبان دیکھا جو اکرام کے طور پر آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کی، اسٹرگل کی، اور وہ آخر میں کہے کہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر منڈانا ہے؟ تو یہ illogical کام ہے۔ نمازیں ہمیشہ وقت پہ پڑھی ہیں، حج میں نمازوں کے ٹائم کو چینج کیا گیا کہ مغرب کو آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر صفا مروہ کی سعی آپ دیکھیں، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے، اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے، اور بیچ میں دوڑنا ہے۔ کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ بس اللہ کہہ رہے ہیں بھائی لاجک، جس کو لاجک چاہیے، جس کو وہ گھر پہ ہی رہے۔ پھر وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، یہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی سو وہ دھری رہی۔ ایک شاعر کہتا ہے جب مجھے عشق ہوا تو عقل کی کتاب میں نے جس الماری میں رکھی تھی نا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو حج اصل میں دیوانگی کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی عقل کو، جس کو میں پیار سے کھوپڑی کہتا ہوں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں رکھ کر آؤ، اور جیسے جیسے آرڈر دیا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو۔ تو آپ حاجیوں کو دیکھیں، ایک عجیب دیوانگی ہوتی ہے، یہاں سے مینا جا رہے ہیں، مینا سے پھر عرفات جا رہے ہیں، عرفات سے پھر یہاں آ رہے ہیں۔ بھائی جب واپس آنا تھا تو ادھر ہی ٹھہر جاتے، نہیں اب رات کو مزدلفہ گزارنا ہے آپ نے، پھر رمی۔ یہ جو ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان، تو نئے آنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سچی مچی کا شیطان موجود ہے۔ سچی مچی کے شیطان تو یہاں جتنے پاکستان میں اتنے سعودی عرب میں نہیں ہے، وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان نہیں ہے وہاں پہ، ایک علامت ہے۔ یہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ ایک نشانی ہے، ایک عمارت قائم کی ہے۔ وہ عمارت بھی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے بھئی یہاں کنکری مارنی ہے، نہ وہاں شیطان ہے نہ وہاں کسی کو کنکری لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان اس سے ناراض تو ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم سے کروائے جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم خدا کے وجود پر صرف اوپر سے ایمان رکھتے ہو یا خدا کو ریئل لائف میں بھی گاڈ اور خدا اللہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور جو ہے اس سے انسان کے ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے آج پیدا ہوا ہو۔ اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے، اس فلسفے کو سامنے رکھ کے کیا جائے کہ ہم اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اور ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کیا؟ کوئی اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟ اس معصوم بچے نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے کسی کو، جب اللہ کہہ رہا ہے تو بس کرنا پڑے گا۔ یہی قربانی کا بھی فلسفہ ہے، یہی حج کا بھی فلسفہ ہے۔ تو حج میں بھی آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، پچھلے سال 2-3 سال پہلے میں گیا تھا تو کچھ لوگ مولانا لوگوں سے لوگ سوال پوچھتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی فتویٰ نہ لگا دیں ہمارے اوپر، دل میں کچھ خیالات ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے مفتی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں، کبھی ہم ایسے کر رہے ہیں، کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا تو پھر یہ اتنی مزیدار عبادت تھوڑی ہوتی جتنی مزیدار عبادت ہے حج۔ حج مزے کی عبادت جب ہی بنتی ہے جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہم کیوں کر رہے ہوں، صرف اللہ کے کہنے پر۔ یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، تو جاؤ میرے گھر کا طواف کر کے آؤ، سعی کر کے آؤ۔ ہم جاتے ہیں، کر کے آ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ کام خوشی خوشی کر لیتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ ساری زندگی سوچنے میں
گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یونیورسل بردر والوں کے ساتھ میں نے پہلے بھی حج کیا تھا، اس سال بھی ارادہ ہے، بہت اچھی سروسز دیتے ہیں، لیکن دیکھیں 100% دنیا میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ٹریول ایجنسیاں ہوتی بڑی ہوشیار ہیں، یہ آپ کو شروع میں مکہ مدینہ کے فضائل بتائیں گے، یہاں چپ رہنا ہے، شور نہیں مچانا، بالکل ایک لفظ نہیں بولنا۔ انہوں نے ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، ناقص انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اور پہلے سے ڈرایا ہوا ہوتا ہے، بالکل چپ، تو انتظام ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اب آپ نے دیکھا یار یہ تو روٹی صحیح نہیں مل رہی ہے، تو دہی صحیح نہیں مل رہی ہے، تو کھانا صحیح نہیں مل رہا، اب آپ نے اتنے ڈرا دیا گیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو بھائی بس چپ ہی رہنا ہے ورنہ حج ضائع نہ ہو جائے۔ ویسے لوگوں کو میں کہتا ہوں وہاں چپ رہو لیکن ادھر آ کے بول دیا کرو واپس آ کے، لوگ پھر واپس آ کے نہیں بولتے۔ لیکن ان کا جو میں نے دیکھا جب میں نے حج کیا ان کے ساتھ، تو الحمدللہ بہت اچھی سروسز تھیں۔ پھر بھی اگر کوئی اشکال ہوتا ہے کسی کو تو آپ کمپلین کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو آسان کرے اور اسے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا، نماز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں، ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، کس ہڈیوں میں کینسر جا کے کیسا گھل گیا ہے، آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو بھی۔ میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو۔ ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار۔ ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے لیکن تجربہ، پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس۔ کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے۔ ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر، انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا۔ تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے۔ لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے، ایوب علیہ السلام ان سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے۔ تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے۔ خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے، اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا۔ ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا، 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا۔ بھئی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے۔ آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو، سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے۔ میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے۔ حقیقت بتاؤں میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے، ہمیں اللہ نے صحت دی، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے۔ یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں۔ سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں، پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم۔ کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے تو یہ زبان میں
جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو، اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے، 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا، آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں، سونگنے کی، سننے کی. یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے، اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا، اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو، اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں، ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، واقعی نعمت ہے، شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا، اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے، توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے، یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے، تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا، تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی، اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو، کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے، چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو، سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو، کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا، بچکانہ حرکت رہی. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں، تو گھوم رہا ہے تو کون سا تو پہلا آدمی آیا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر یہ میرا نہیں بھی ہے، چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا، ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے؟ یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں. تیسرا سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، یہ نہیں بتاؤں گا. دوسرا کب ہوا، کہاں ہوا، یہ نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا، وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے، یہ بھی کیا ہے، سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے، اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے، یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے، پست ہے، جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی، میرا بنگلہ، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے، میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا، تو جس نے گدھا خریدا نا، وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے، یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں، میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا، میری گاڑی، یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا، میں جہاز خریدوں گا، تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں، بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی، اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے، ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو، کس پہ گھومو، جہازوں پہ گھومو، ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے، اس لیے گدھے پہ. میں اگر آسٹریلیا جاتا، جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں، تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. کہاں پہنچ، مجبوری ہے، اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانہ سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. بہت بچکانہ سوچ ہے، بہت زیادہ بچکانہ سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا، دفن ہوگا، قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ
میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں, 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے, منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک عام ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے. وہ تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو پنکھا, بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, میں کیا بات لے کے چلا. ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا, کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی. جو اللہ کے تقاضے ہیں, جو احکام ہے ہمارے اوپر, کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے, اندھا کر دے تمہیں, اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے, بہرا کر دے, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ. تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا, وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے, وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غربت, غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا, ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا, اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, کہاں سے غریب ہو گئے. 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو بس عیاشی کرو, موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں, میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے, لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث میں ہے نا تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں, تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھئی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں, ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا, جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے, تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں, اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں, ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ
کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے, اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو, کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو, اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو, تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا, جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو, آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے, تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس, پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا, باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو, رزق کو تقسیم کر دیا ہے, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے, بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا. کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا, یہ اللہ کا نظام ہے. کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے, تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ ناممکن ہے. تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا, سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں, تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا, یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلا, کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے ان سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھے بیٹھے ہوئے تھے.
یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا، اپنی چیزوں پہ فخر کرنا، یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت۔ دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے۔ کس کے لیے؟ سہولت کی اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو۔ یہاں تک ٹھیک ہے، جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے۔ اچھا، اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتا ہے، بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے۔ جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے، وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں نا، دو غریبوں کی دو قسمیں، ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے، ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب۔ یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا، تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو، فوراً کہ ابے شو مار رہا ہے۔ کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے، ابے شو مار رہا ہے۔ بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے؟ شو مار رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، زرداری آئے، زرداری کہے میرے پاس آئی فون، میرے پاس تو نہیں ہے، لوگوں کا آئی فون آئی فون، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا، یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اتنی پاور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی۔ لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا، جو سوچ کا غریب ہوگا، وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے، 5 سال صدر کیا بن گیا، شو مارنا شروع کر دی۔ تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی، اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک وہ نہیں، پوری فیکٹری چاہیے تھی، ہے کیا میرے پاس۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جو علماء ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں، ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں، کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی، یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی، کھلونے ہیں کھلونے۔ تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں، یہ فضول حرکت ہے۔ ایک بڑے عالم تھے، ان کے گارڈ بہت تھے، سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے، تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے۔ تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ، وہ گیا، کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی، ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی۔ بات سے بات چلتی ہے، میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا، مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے۔ ہمیشہ غریب کو فیور دو، چاہے وہ غلطی پر بھی ہو۔ یہ بھی سکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ، موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے، لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے۔ بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے؟ غریب۔ آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے، آپ مالدار ہو، لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے۔ کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے، لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے۔ او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے۔ ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں، دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر، وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے، نہ وہ بیچاروں کے، اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے، تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے۔ انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان، وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی، وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی، جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت۔ تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے، یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا، ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو؟ غریب۔ بھائی وہ اللیگل تھے، ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے، اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا، لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو، کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں، شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی۔ وہ لیگل گئے تھے نا، پرمیشن کے ساتھ گئے تھے، اس لیے تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے۔ جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے، کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے۔ ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے، بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا، تو میری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نا، اس کی غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی۔ اچھا ہم اپنے خرامہ جا رہے ہیں، 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں، اس کو پکڑو، حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں، تو صرف
گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے, یہ پتا ہوتا کیوں ہے. تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں, آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشنکوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. تنزیہ لب الہجا یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا بھائی یار تو بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اسی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی, ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کو. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہا, اب تو نہیں آتا, وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے. دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ
रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वफूद आया करते थे उनके सरदार बड़े बड़े काफिर हुआ करते थे, लेकिन आप उनसे इज्जत के साथ मिलते थे, क्योंकि वो एक मुल्क का वजीर आजम है, एक मुल्क का सदर है। तो उसमें जो सोच के गरीब होते हैं ना, वो कहते हैं देखो इनके कैसे ताल्लुकात हैं, ऐसे हैंड शेक कर रहे हैं। वो सऊदी अरब के एक बादशाह ने क्या किया था, वो अमेरिका का सदर आया था तो वो मुसाफे के लिए मेरे ख्याल हाथ बढ़ाए तो उसने हाथ ही नहीं बढ़ाया। तो ये कोई अच्छा काम नहीं किया, ठीक है ना। ये इमेज जो गया है ना, लोग कहते हैं ये है हक परस्ती। हक परस्ती की बात नहीं है भाई। आपकी जो पॉलिसियां हैं वो आप चेंज ना करें अमेरिका के कहने पर या किसी के दबाव में आके। आपने काम इंसानियत ही के लिए करना है। अब अगर मुझे ग्रीन चैनल वाले इज्जत दें और मैं उनकी इज्जत की वजह से मसला ही चेंज कर लूं तो फिर ये गलत हो जाएगा। मसला चेंज ना करें, लेकिन एटीट्यूड आपका लोगों के साथ वो होना चाहिए जिसके वो अहल हैं, उर्फ में जिसके वो अहल हैं। ये बात क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? तो ये गलत है कि ये जो हमने मयार बना लिया है ना कि बस हमेशा बाज लोग इधर ऐसा कर रहे होते हैं कि उसको जलील कर रहे होते हैं। ये मालदारों को ही हमेशा इल्जाम ठहरा रहे होते हैं, जो ताकतवर होते हैं हमेशा उसी को बुरा भला कह रहे होते हैं और हमेशा गरीब को फेवर दे रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है। आपने इस्लाम को देखना है। इसकी मैं एक मिसाल देके बस आगे चलता हूं। देखो इस्लाम में विरासत का क्या निजाम है। बेटा 1 करोड़ रुपए, करोड़पति बेटा है और एक गरीब बेटा है, विरासत में कोई फर्क रखा है इस्लाम ने? दोनों को बराबर मिलेगी। अब जो गरीब बेटा है वो बड़े भाई जो करोड़पति था उसको विरासत नहीं लेने दे रहा और क्या मेरे घर में खाना नहीं है और ये मेरी विरासत जो है ना मैं अपनी भी लूंगा इसकी भी लूंगा। इसको तो लैंड क्रूजर में घूमता है, इसके तो बहरिया टाउन में बंगले हैं, इसको तो ये, इसको क्या जरूरत है। आके मुफ्ती के सामने रोना शुरू कर दे तो मुफ्ती क्या कह के यार ये बहुत जरूरतमंद है, उठा के अपना 1 करोड़, तुझे क्या जरूरत है 1 करोड़ की भाई, तेरे लिए तो 1 करोड़ 2 टके का नहीं है, इसको दे, ये गरीब है। फतवा ही है, दे सकता है मुफ्ती? मुफ्ती कहेगा भाई तू गरीब है, तू भूखा मर रहा है, तू जो भी है, शरीयत में विरासत में दोनों का हक क्या है? बराबर है। अब तू जुल्म कर रहा है कि उसके पैसे तूने दबाए हुए हैं। तो हमारे यहाँ अच्छा बात से बात निकलती है, क्या करें यार।